اس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا اے لوگو پیروی کرو، یا اللہ کس کی؟ فرمایا سبیلا، رستے کی۔ یا اللہ کون سے رستے کی؟ فرمایا من اناب الیہ، اس بندے کے رستے کی پیروی کرنی ہے جو میری بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہو؟ شیراں تے سبحان اللہ بولن والی ماشاءاللہ قوم ہے، سانو پتہ ہوا، لیکن اس انداز میں تھوڑا جا بدلو۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، اس کا مفہوم عرض کیا ہے، ساری ہیں بیٹھے بھاجی تسی شروع چی اے اچھی بولو سبحان اللہ ذرا۔ دوبارہ ترجمہ سنیے، فرمایا واتبع، قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے اے لوگو اتباع کرو، پیروی کرو، سبیلا، رستے کی۔ یا اللہ کیڑے رستے دی؟ فرمایا من اناب الیہ، اس بندے کے رستے کی جو میری بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ اس آیت کو اگر میں انداز آسان کر کے سمجھاؤں نا، بات یہ ہے 11ویں شریف کا مہینہ آتا ہے، ہماری مساجد کے اندر محافل ہوتی ہیں، گھروں کے اندر ختم شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ابھی داتا صاحب کا عرس جاری و ساری ہے، یعنی داتا صاحب کے نام کا ہم لنگر کرتے ہیں، محافل کا انعقاد کرتے ہیں، اور عرس اعلیٰ حضرت پہ آج ہم جمع ہیں۔ اب یا نا بعض اوقات ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے یا کوئی بات ہمارے کانوں میں ڈال دیتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، انسان ہو یا انسان کی صورت میں شیطان۔ بات کیا ہوتی ہے جی؟ بات یہ ہوتی ہے مولوی صاحب ایک 11ویں دا ختم، اے غوث پاک، اے داتا علی اجمیری، اے بابے تو شاید کوئی نہیں، یہ کیوں تم باپوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ داتا صاحب کا عرس آتا ہے، داتا صاحب غوث پاک کا عرس آتا ہے، 11ویں والے پیر، یہ کیا چکر ہے؟ 25 سفر آتا ہے، امام احمد رضا بریلوی کا عرس۔ تو بھائی تم باپوں کو چھوڑو، رب کا قرآن نہیں ہے؟ قرآن پڑھو، حدیث نہیں ہے؟ حدیث پڑھو نا، یا کیوں تم باپوں کے پیچھے لگے ہو؟ قرآن کو پڑھو، قرآن تمہاری رہنمائی کرے گا۔ صرف حدیث کو پڑھو، حدیث تمہاری رہنمائی کرے گی۔ میں کہا اچھا جی یہ بات ہے۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، ہم قرآن پڑھ کے، تم یہ کہتے ہو نا قرآن پڑھو قرآن کی مانو، حدیث پڑھو حدیث کی مانو، توجہ کیجیے گا ذرا۔ میں نے کہا بھائی ہم قرآن پڑھ کے قرآن کی مان کے باپوں کو مانتے ہیں، اور سبحان اللہ کہہ لو، خیر رکھے۔ فرمایا قرآن پڑھو جی۔ میں کہا ٹھیک ہے قرآن پڑھ لیا۔ میں کہا قرآن پڑھ کے تم نے کہا قرآن کی مانو، باپوں کے پیچھے نہ چلو۔ میں نے کہا قرآن پڑھ کے قرآن کی مان کے ہم پھر باپوں کے پیچھے چلتے ہیں، کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا میں نے جو آیت پڑھی ہے اس پر غور کر، توجہ کر۔ اللہ فرماتا ہے واتبع، اے لوگوں پیروی کرو۔ یا اللہ کس کی؟ اب آیت سمجھیے گا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا سبیل القرآن، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن کے رستے پہ چلو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا سبیل الحدیث، لوگوں حدیث سے پیچھے چلو، حدیث سے عمل کرو۔ اس آیت میں رب نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ رب یہ فرماتا ہے میں کہا قرآن پڑھ کے قرآن پر عمل کرتے ہوئے ہم باپوں کو مانتے ہیں۔ اے خدا کے بندے ذرا توجہ کر، رب فرماتا ہے واتبع، پیروی کر۔ یا اللہ کس کی؟ فرمایا سبیل من اناب الیہ، اس بندے کی جو میری بارگاہ میں جھکتا ہے۔ میں نے کہا ہم داتا کا عرس اس لیے مناتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے علی اجمیری کا رستہ کون۔ ہم عرس اس لیے مناتے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر کا، تاکہ ہمیں پتا چلے بابے فرید کا رستہ کون سا ہے۔ ہم احمد رضا بریلوی کا عرس اس لیے مناتے ہیں، فکر رضا کانفرنس اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے اللہ کے ولیوں کا رستہ کون سا ہے۔ جب رستہ پتا چلے گا پھر ہی قرآن پہ عمل کریں گے نا، کیونکہ رب نے فرمایا ہے ان کے پیچھے چلنا ہے جو میری بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ میں کہا بتا داتا سے بڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں کون جھکا ہے؟ بتا خواجہ معین الدین سے بڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں کون جھکا ہے؟ مجھے بتا سلطان باہو سے بڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں کون جھکا ہے؟ میں کہا تو جھوٹا ہے،
اہل سنت کا عقیدہ سچا ہے. اہل سنت قرآن بھی مانتے ہیں, اہل سنت حدیث بھی مانتے ہیں. قرآن اور حدیث کی مان کے اللہ کے ولیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں, اور اللہ کے ولیوں سے پیار کر کے ان کے عرس کی محافل سے جا کے بیٹھتے. میں کہا بھائی ہم قرآن پڑھتے ہیں, قرآن پڑھ کے ہم بابوں کو مانتے ہیں. جی ہاں, قرآن نے ہمیں یہ درس دیا ہے نا, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. چلو کس رستے پر؟ اس رستے پر جس پر میرا پیارا بندہ چل رہا ہے. اب اگر ہم اس بات کو توجہ کے ساتھ سمجھیں, یہ بزرگ بیٹھے ہیں بڑی عمر کے, ان سب کو پتا ہے ہمارے اس بر صغیر کے اندر, پاک و ہند کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے. ایسے ہی ہے, سارے نو پتا نا نبی پاک آئے تھے ساڈے کتے نہیں نہ تشریف لے کے آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت زیادہ صحابہ کرام ہمارے اس خطے میں تشریف نہیں لائے. پھر یہاں ایک سوال ہے, سمجھنے والی بات ہے, وہی ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے. پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. میرا یہ سوال ہے, نبی پاک یہاں تشریف نہیں لائے, حضور کے بہت زیادہ صحابہ کرام یہاں تشریف نہیں لائے. پھر سوال یہ, پاکستان اسلام کا قلعہ بنا کیسے؟ یہ بر صغیر اسلام کا قلعہ بنا کیسے؟ یہ کروڑوں مسلمان کیسے بن گئے؟ میں کیا ماننا پڑے گا یہ سب کی سب محنت ہے معین الدین چشتی اجمیری اور داتا علی اجوے. یہ ماننا پڑے گا, کیونکہ نبی پاک خود تشریف نہیں لائے, حضور کے صحابہ نہیں آئے. آج جو کہتا ہے نا بابوں کو نہ مانو, بھائی یہ باپے تو شاید کوئی نہیں. میں کیا اگر باپے نہ ہوتے آج ہم کسی ہندو یا سکھ کے گھر میں بیٹھ کے ہم بھی اللہ شرک کر رہے ہوتے. یہ تو تم احسان مانو معین الدین چشتی اجمیری کا, جس کی ایک نظر نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو اتنا متاثر کیا. جو بھی خواجہ صاحب کے چہرے کو دیکھتا تھا, علماء نے لکھا, آج لوگوں نے یہ بھی باتیں کر لی ہیں, 90 لاکھ مسلمان کرتا قوالی کر کے. میں کہا قوالی کر کے نہیں کیتا, تجھے پتہ ہی نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے, حضور علیہ السلام سے سوال ہوا, یا رسول اللہ اللہ کا ولی کون ہے بتائیے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جب تم اس کا چہرہ دیکھ لیتے ہو تمہیں خدا یاد آ جاتا ہے. معین الدین چشتی اجمیری کا چہرہ اتنا چمکتا تھا, جو بھی غیر مسلم دیکھتا دیکھ کے کہتا یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار گال. چہرہ دیکھتا مسلمان ہو جاتا. میں کہا یہ ماننا پڑے گا اس خطے کے اندر جو اسلام پھیلایا, یہ نتیجہ ہے خواجہ صاحب کی محنت کا, یہ نتیجہ ہے حضور داتا گنج بخش علی اجمیری کی محنت کا, یہ نتیجہ ہے پیر مہر علی کی محنت کا, اور یہ نتیجہ ہے بابا فرید الدین گنجے شکر کی محنت کا. اللہ کے ولیوں سے بغض رکھ کے یہ کون سا تم اسلام کا درس دیتے ہو؟ ہمیں بھی تو بتاؤ نا, انہوں نے تو اسلام پھیلایا ہے. اور اچھا پھر امام احمد رضا بریلوی کی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں. اب آپ نے توجہ کرنی ہے, میں بات کا آغاز کر رہا ہوں, اصل مدعے کی طرف اب میں آ رہا ہوں. داتا صاحب نے محنت کی, خواجہ صاحب نے محنت کی, لوگ مسلمان ہو گئے. جب غیر مسلموں نے دیکھا, کفار نے دیکھا کہ بر صغیر کے اندر مسلمان بڑھ رہے ہیں, مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو رہی ہے, 90 لاکھ نو ساڈے ایک باپے نے کلمہ پڑھا تھا, کافر بڑے پریشان ہیں. بھئی اب کیا کیا جائے؟ مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے, مسلمان زیادہ ہو رہے ہیں اور ہم کمزور ہو رہے ہیں. کون سا ایسا حربہ اور طریقہ آزمایا جائے کہ مسلمانوں کو ہم کمزور کر دیں؟ خواجہ صاحب کی محنت تھی, دادا صاحب کی محنت تھی, کسی عام بندے کی محنت تو نہیں تھی. اب انہوں نے منصوبہ بنایا, سنیے گا. آپس میں بیٹھے غیر مسلموں نے, مشرکوں نے یہ منصوبہ بنایا, اس طرح کرتے مسلمانوں کے ساتھ قتل و قتال کرتے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ لڑتے ہیں. ایک نے کہا نہیں بھائی یہ منصوبہ درست نہیں ہے. دوسروں نے کہا کیوں بھائی, اتنا پیارا منصوبہ ہے, مسلمانوں کو قتل کر دیں گے, جب ختم ہو جائیں گے طاقت ان کی مٹ جائے گی, ختم ہو جائیں گے. ایک کہنے لگا بدر کا موقع یاد نہیں تمہیں؟
ابھی پانی پی لینے جیسے مثال ہے وہ میرے کو گل پلے پی رہی ہے تھوڑے پی رہی ہے تو پھر سبحان اللہ کو مجھے پتا لگے نا گل پلے پی رہی. اچھا بات چل رہی تھی جی, انہوں نے منصوبہ بنایا جی مسلمانوں کے ساتھ قتل و قتال کرو, لڑائی کرو, جنگ کرو. ایک نے کہا نہیں, غزوہ بدر کا موقع دیکھ ساڈے بڑے لڑے سی مسلمان 313 ادھر ہزاروں کی تعداد, جیتا کون, فتح کس کو نصیب ہوئی, مسلمانوں کو. کہنے لگا نا بھائی اے منصوبہ نہیں کامیاب, لڑنا نہیں مسلمانوں, اور کوئی طریقہ لپو, مسلمانوں سے کمزور کر دیے. ایک نے مشورہ دیا مسلمانوں میں فحاشی کو عام کر دیا جائے. اب موبائل تے ٹک ٹاک, فیس بک, یوٹیوب شارٹ, یہ انہوں نے طریقہ اپنایا ہے, مسلمانوں کو کمزور کر دیا جائے, فحاشی ان کے اندر پھیلائی جائے. مگر انہوں نے سوچا جب بھی کوئی گستاخی کرتا ہے فوراً کوئی ممتاز قادری اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, یہ مسلمان تو اب بھی کمزور نہیں ہوا, کوئی اور طریقہ اپنایا جائے, کوئی اور طریقہ اپنایا جائے. ایک نے مشورہ دیا, توجہ کیجیے گا, اس نے کہا ایک ہی طریقہ ہے, مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت کو نکال. جب مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت کو نکال دیا جائے تو پھر مسلمان کمزور ہو جائے گا, کیونکہ ہمارے ایمان, ہمارے اسلام کی بنیاد وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت ہے. کیونکہ میرے نبی کی حدیث ہے, فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک پوری کائنات میں سے ہر شے سے بڑھ کر مجھ محمد سے پیار, اور میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. حضور کی محبت یہ تھی اصل ایمان. اب انہوں نے منصوبہ کیا بنایا, مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت کو نکال دو. اب ہوا کیا, انہوں نے کہا محبت کیسے نکالی جائے. توجہ کیجئے گا فکر رضا کانفرنس میں آنے والوں, کیسے محبت نکالی جائے ان کے نبی کی ان کے دل سے. کہنے لگے اس طرح کیا جائے, چند مولوی ایجنٹ تیار کیے جائیں. کیا تیار کیے جائے, اوچی بولو, ڈرو نہ, ہر شعبے 2 نمبریاں ہوندی ہیں, ڈاکٹر آؤ بھی 2 نمبر, وکیل آؤ بھی 2 نمبر, سیاستدان آؤ بھی 2 نمبر, مولوی آؤ بھی 2 نمبر, پیر میں نقیب نات خان, ہر شعبے دے وچ 1 نمبر بھی ہے 2 نمبر بھی ہے, اس لیے پریشان نہ ہو. انہوں نے کیا تیار کیے جی, مولوی تیار کیے, ایجنٹ. کیسے تیار کیے, میں آپ کو مختصر سا ایک واقعہ سناتا ہوں, مختصر سا. نواب چھتاری انڈیا کا ایک بندہ ہے, نواب اس کا نام ہے, نواب چھتاری. اس نے اپنے ڈائجسٹ کے اندر ایک مضمون لکھا,